اور جو دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اب ہم اس پہ آتے ہیں، وہ تو میں کہوں گا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ظلم کیا ہے انہوں نے. وہ کوئی وفاداری نہیں تھی. وہ تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی جو لیگل وائلیشن تھی، وہ ایک لیگل پروٹیکشن جو خان صاحب کو دی جا سکتی تھی. خان صاحب کے 9 مقدمات میں ضمانتیں کینسل ہوئی ATC کورٹس میں، اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ کیوں ہوئی، کیونکہ خان صاحب کی عدم حاضری کی وجہ سے، عدم پیروی کی وجہ سے. خان صاحب جیل میں تھے، کیسے آتے؟ اب ایک بندہ جیل میں ہے، وہ آ کے حاضری نہیں لگا سکتا. اس کے لیے آپ ایک اپلیکیشن دیں، اور اپلیکیشن میں کہیں کہ چونکہ وہ جیل میں ہے نہیں آ سکتے تو ان کی ضمانتیں نہ خارج کی جائیں. چلیں مان لیا، مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ اپلیکیشنز دی گئی ہیں، میں مان لیتا ہوں کہ اپلیکیشنز دی گئیں، اسی سیم عدالت میں ATC کورٹ میں یہ ایسا ہوا. لیکن سوال یہ ہے، کوشچن arises is that whether all those application after the verdict have they been challenged somewhere in appellate court. اسی وقت چیلنج کرنا چاہیے تھا نا. اس کو چیلنج کرتے ہائی کورٹ میں کہ یہ ڈیسیژن آ گیا اور اس ڈیسیژن میں یہ ایک لکونہ ہے اور یہ لیگلی پاسبل نہیں تھا. اس کو چیلنج کیا جاتا اور اس کے اوپر جلدی کوئی نہ کوئی آرڈرز آ جاتے. آرڈر کو کنٹیمپٹ میں بھی آپ جا سکتے تھے. کنٹیمپٹ ایک بہت بڑا آپ کے پاس سولوشن ہے، ٹھیک ہے. وہ نہیں ہوا. اب میں سن رہا ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4 اگست کو یعنی کہ کل کے دن ہائی کورٹ میں جو ہے یہ جو 9 مقدمات جو جن میں ضمانتیں خارج ہوئی ہیں ان کو ریسٹور کرنے کے لیے پٹیشن فائل کی گئی ہے ہائی کورٹ میں. اور ظلم کی انتہا آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی وکلاء ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں خان صاحب کے بارے میں عوام کو اویئر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، ہنگامی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. لیکن یہ شعیب شاہین صاحب ہیں، باقی وکلاء ہیں، کیا یہ اسلام آباد سے تھوڑی دیر کے لیے 3.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے لاہور نہیں آ سکتے؟ لاہور بہت امپورٹنٹ کیس تھا. 2 کیسز ہیں، دیکھیں ایک سائفر میں لگا ہوا ہے، ایک سائفر کیس ہے جس کی جو ہے پروسیڈنگز چل رہی ہیں. اب سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ سائفر کیس میں بھی ہیں اور یہاں پہ جو ہے یہاں پہ بھی ہیں، ہائی کورٹ میں بھی ہیں. ان دونوں کورٹس میں ایک ہی دن کیس لگے ہیں، ٹھیک ہے. سائفر کے جو جج صاحب ہیں وہ چھٹی پہ چلے گئے، حالانکہ چھٹیاں ختم ہو گئی. یہاں بھی ہم مان لیتے ہیں کہ جج صاحبان کی طرف سے جو ہے وہ ڈیلے ہے یا جو بھی معاملہ ہے، زیادتی ہو گئی خان صاحب کے ساتھ. اب آپ وہاں پہ نہیں آ رہے، آپ سائفر کیس میں نہیں پہنچ سکتے. آپ سائفر کیس میں پہنچ سکتے ہیں، لیکن ایک ہی وکیل ہے، اسی کا وکالت نامہ لگا ہوا ہے. ہائی کورٹ میں جو 9 مقدمات ہیں جہاں پہ ریسٹور ہونی ہیں جو ضمانتیں، وہی وکیل اسی کا وکالت نامہ دوسرے کیس میں بھی لگا ہوا ہے، سائفر میں اور سائملٹینیسلی ہائی کورٹ میں. تو وہ کیسے پہنچے گا؟ اٹس ناٹ ہیومنلی پاسبل، ٹھیک ہے. وہ نہیں پہنچ سکتے تو لطیف کھوسہ صاحب چلے جاتے، شعیب شاہین چلے جاتے. وہ سینئر وکیل کے نہ آنے کی وجہ سے ہائی کورٹ نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا، اس نے کہا سائفر جو ہے وہ ایک اسپیشل کورٹ ہے، کیا وہ ہائی کورٹ سے بڑی عدالت ہے؟ آپ یہاں پہ کیوں نہیں آئے؟ سلمان صفدر صاحب کو یہاں پہ آنا چاہیے تھا. اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہائی کورٹ نے غصے میں آ کر کورٹ نے اپنا ڈیسیژن دے دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان ضمانتوں میں آپ کو خود نہیں فکر نا، تو یہ غیر معینہ مدت کے لیے ڈیلے ہو گیا. اب پتہ نہیں وہ کیس کب لگے گا. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہاں پر ضمانتیں خارج ہیں، اور سائفر کیس میں سے نکل بھی جائیں گے آپ تو وہ جو ضمانتیں خارج ہیں اس میں گرفتاری ڈلی ہوگی. آپ پھر جو ہے وہ ایک پروسیجر میں دوبارہ ڈل جائیں گے. آپ پھر مہینہ اب لگ جائے گا آپ کو ہائی کورٹ سے جو ہے وہ ضمانتیں کراتے ہوئے، وہ جو آپ نے 9 مقدمات میں ریسٹور کروانی ہے. پھر اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ اور مزید 1 مہینے کے بعد تب تک اور کیسز خان صاحب پہ ڈل جائیں گے. تو یہ میرے حساب سے جو ہے یہ نہ وفاداری تھی، نہ ہی یہ کوئی پروفیشنل ایٹیچیوڈ تھا. اور ٹیم کو ڈیوائیڈ کر کے کام کرنا چاہیے. وہ آپس میں پتہ نہیں کس طرح سے منظم ہے نہیں، وہ کام کر ہی نہیں رہے. پھر اس کے بعد ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ وہ یہ کہ سپریم کورٹ میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو چیلنج کرنا چاہیے تھا. یہ بھی بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. 15-20 دن پہلے جو ہے یہ کام ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں بہت فلاز ہیں. سب سے پہلے تو دیکھیں اس میں فلا نمبر 1 یہ ہے
کہ اس کی جو ایک لیجسلیشن ہے وہی غلط ہے. لیجسلیشن میں ہوتا ہمیشہ یہ, جب بھی کوئی لیجسلیشن ہوتی ہے پارلیمنٹ میں, دونوں ہاؤسز میں بل پاس ہوتا ہے, اس کے بعد صدر صاحب کے پاس جاتا ہے ایسنٹ کے لیے. ایسنٹ کے لیے جب جاتا ہے صدر صاحب اس کو پاس کر دیں یا آبجیکشن لگا کے واپس بھیج دیں. اگر انہوں نے جیسے ٹویٹ میں بھی کہا کہ ان کو آبجیکشن تھی, انہوں نے واپس بھیج دیا, تو اسی وقت جو ہے اس کو جو ہے وہ لا بنا دیا گیا, ایکٹ بنا دیا گیا. تو وہ ایک بہت بڑی وائلیشن ہوئی تھی. دیکھیں سپریم کمانڈر آف جو ہے افواج ہے, ہمارے آئین کے سربراہ ہیں, اتنی لاقانونیت ہو رہی ہے تو سپریم کورٹ میں جا کے اس کو چیلنج کرنا چاہیے تھا. اگر وہ چیلنج ہو جاتا, وہ کالعدم ہو جاتا, تو ہونا کیا تھا, یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے ساتھ ساتھ ویسے ہی ان کی ضمانت ہو جانی تھی اور صرف ایف آئی اے تک رہ جانا تھا, ایف آئی اے کی حد تک رہ جانا تھا. پھر کواشمنٹ ایک ہائی کورٹ میں فائل کی جا سکتی ہے. یہ میں نے دیکھیں, اگر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو پراپرلی سپریم کورٹ میں ہم کر سکتے تھے, تو اگر وہ وہاں پہ چیلنج کر دیا جاتا تو ہم ایک تو بہت مسئلوں میں سے نکل جاتے. پھر کواشمنٹ ایک آپ کے پاس آپشن تھا, جو کہ 8-10 دن پہلے دوبارہ آپ 22-23 اگست کو جب آپ کو پتہ لگا کہ یہ ایک ایف آئی آر ہے, یہ ایف آئی اے نے کاٹ دی, اس وقت ہائی کورٹ میں جا کے اس کو کواش کروا لیتے. اب یہ دیکھیں بہت